انبیاء کے بارے میں عقیدے آپ پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں نبی کا چال چلن، شکل، صورت، حسب، نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے ہوتے ہیں اور بے عیب ہوتے ہیں۔ کسی طرح سے بھی کسی نبی سے عیب نہیں ڈھونڈا جائے گا۔ اگر کوئی کسی نبی سے عیب ڈھونڈے گا، ان کے کسی طریقے سے، قول سے، فعل سے، کسی کام سے، گھریلو شادی سے، کہیں بھی اگر کوئی کسی نبی میں عیب ڈھونڈے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بے عیب اور مکمل عقل کے ساتھ، مکمل علم کے ساتھ، پوری تربیت کے ساتھ، پورا ٹرین کر کے انبیاء اکرام زمین پر بھیجے ہیں، ادھورے نہیں، کہیں بھی اللہ نے کمی نہیں چھوڑی۔ یاد رکھیں نبی کی عقل بھی کامل ہوتی ہے۔ کوئی جیسے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا جادو ہے، عقل ایسے ہے، یہ تخمینے اپنے یا تاریخوں میں یا کتابوں میں کوئی غلط ملت بھی کسی نبی کے بارے میں لکھا ہو تو یہ غلط ہے۔ نبی ہر طرح سے کامل عقل مند ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ کہیں گے کہ فلاں آدمی نبی سے زیادہ ذہین ہو گیا، نہ، علم میں، عقل میں، دانائی میں، بلکہ ہر معاملات میں نبی امتی سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کا سٹیٹس اونچا ہی رہے گا۔ بڑے سے بڑے حکیم، دنا، فلسفی کی عقل نبی کے عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ پاتی، کہ لاکھوں حصے کر لیے جائیں عقل کے کہ کوئی لاکھواں حصہ ہی کوئی فلسفی یا کوئی دنا یا کوئی بندہ اس پر نہیں۔ نبی ہر طرح سے برتر اور بالا ہر اعتبار سے۔ اور یہ بھی ایک نقطہ عقیدے میں رکھیں کہ نبی کوششوں سے نہیں بن سکتا، کہ کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت ریاضت کر کے اللہ کو راضی کر کے کوشش کر کے کہ وہ نبی کے درجے پر، نہ سلیکٹڈ نبی ہیں، سلیکٹڈ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیے ہیں پہلے سے ہی۔ جب ابھی روحیں بنی تھیں، روحیں ترتیب دی گئی تھی، انسان کا وجود بھی نہیں تھا، عالم ارواح تھا، تب اللہ نے نبیوں کو سلیکٹ کر لیا تھا کہ یہ نبی ہوں گے۔ اب یہ آپ سوال کر لیں کہ اللہ چاہے تو کسی اور کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہے، یہ سوچ بھی انسان کو کافر بنا دے گی۔ بھائی اللہ نہیں نہ چاہ رہا، اس نے بس جتنے چاہنے تھے چاہ لیے، آپ کیوں کھپ رہے ہیں؟ کبھی کوئی لکھ دے بھائی یہ مرزائی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، بہت خراب کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ بھائی اللہ چاہے اس نے اتنے نبی اس نے منتخب کر لیے، یہاں تک مان لیا کہ وہ سلیکٹڈ نبی تھے، اللہ نے منتخب کر لیے کہ یہ نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا ممکن ہے کہ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ کسی اور نبی کو سلیکٹ نہیں کر سکتا؟ کوئی نئے بندے کو نبی منتخب نہیں کر سکتا؟ یہاں آپ کے رک جائیں گے، عام آدمی جو ہے رک جائے گا۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ بھائی اللہ کر سب کچھ سکتا ہے، مگر اس نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ یہی نبی رکھنے اور نہیں بنانے، بس۔ اللہ کر سب کچھ سکتا ہے مگر اس نے یہ کرنا نہیں، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد الرسول اللہ، نبی خاتم ہے، آخری نبی ہے۔ نہیں بھائی، جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو ابھی کر سکتا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا، نہیں کرنا، اس نے فیصلہ دے دیا ہے۔ تم کیوں کروانا چاہتے ہو؟ تم اپنا بندہ بیچ میں نبی کیوں ڈھونس رہے ہو؟ جب اس نے کہہ دیا میں نے نہیں کرنا تو اسی پہ رہو، نہیں کر رہا، وہ کر سب کچھ سکتا ہے لیکن اس نے نہیں کرنا، ڈیسائیڈ کر لیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کسی طرح سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی۔ کوئی آپ کو کسی کتاب میں لکھ دے یا کہہ دے کہ فلاں کی نبوت چھین لی گئی، نہیں، جس کو اللہ نے سلیکٹ نبی بنایا وہ ہمیشہ
اس زندگی میں، اگلے جہان میں، وہاں بھی وہ نبی رہیں گے۔ یہ عہدہ چھیننے والا نہیں، یہ عہدہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا کہ ایک سے نبوت لے کے اب دوسرے کو دو دی، وہ محروم کر دیے۔ یہ عقیدہ بھی کفر ہے کہ ایک کو نبی بنایا تھا، اب وہاں سے وہ نبوت چھین کے دوسرے کو دے دی کہ فلاں غلطی پائی گئی۔ بھائی جب کسی نبی میں تم غلطی کہو گے تو تم خود غلط ہو گئے۔ نبی تو غلطیوں سے پاک پیدا کیے ہیں۔ بھول کہیں کہیں اگر کسی نبی سے کرائی گئی ہے تو وہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے، اور اس سے بہتر اللہ نے معاملہ کیا ہے کچھ سکھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نبی کا استاد ہے نا۔ نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ، کسی نبی کا کوئی اور استاد نہیں، سب اللہ استاد ہے سب نبیوں کا۔ اور کہیں کچھ بھول چوک کو آگا پیچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے، وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے نبی کو۔ اس کو غلطی ہم کہہ نہیں سکتے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ نبی گناہوں سے پاک دنیا میں آتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہی تشریف لے جاتے ہیں، اور نہ ہی ایک بندے سے نبوت لے کے ایک نبی سے دوسرے نبی میں منتقل کی جاتی ہے۔ جو بن گیا وہی رہے گا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، کبھی ریٹائر نہیں ہوگا نبوت سے۔ اسی طرح امام بھی نہیں ریٹائر ہوگا، آپ کر دیں تو بھائی آپ کی مرضی، کہیں اور لگ جائے گا، اس کا عہدہ تو نہیں نا چھوٹنے لگا۔ تو باہر کیف نبیوں نے اگر کہیں ہجرت کی ہے، ایک شہر سے دوسرے میں چلے گئے ہیں، تو نبوت تو نہیں نا ختم ہوئی، وہ نبی تو ہے، ملتان میں ہے، کراچی میں ہے، سعودی عرب میں، جہاں بھی جائیں۔ اسی طرح امام ہے، بھائی ایک عالم بن گیا، جہاں بھی جائے گا وہ امام ہے، آپ کے نہیں مانیں گے نہ مانیں، تو امامت ختم نہیں ہوئی، نبوت ختم ہے۔ اچھا آخری نقطہ یہ، ایک تو آپ نے سمجھ لیا نبی کی نبوت چھینی نہیں جا سکتی، ٹرانسفریبل نہیں ہے کہ دوسری جگہ ہو جائے۔ تیسرا نقطہ، جو نبی بنے ہیں وہ ہی ہوں گے اور نبی بن نہیں سکتے۔ ایک نقطہ کہ نبی کی تعداد کوئی کنفرم نہیں جانتا، اللہ کو پتہ ہے۔ ہم عمومی کہہ دیتے ہیں کم و پیش 1.25 لاکھ، ایک آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ سے زیادہ ہو یا کم ہو، کنفرم کچھ نہیں پتا۔ تو یہ